جہانگیر اور بیوی نور جہاں۔ اکبر کے بعد جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ وہ اکبر کا بیٹا تھا۔ اگر اس کا باپ ہوتا یقیناً اس سے پہلے تخت پر بیٹھتا۔ جن لوگوں نے سہراب مودی کی فلم پکار دیکھی ہے، ان کے لیے جہانگیر کی ذات اور کارنامے محتاج تعارف نہ ہوں گے۔ اس کی بیوی نور جہاں تھی جو ملکہ ترنم تو نہ تھی لیکن بعض اور کمالات رکھتی تھی۔ ابھی 9 عمر ہی تھی کہ لوگوں کے کبوتر پکڑ کر اڑا دیا کرتی تھی، خصوصاً ولی اختوں وغیرہ کے۔ بعد میں ایسی زوردار ملکہ ثابت ہوئی کہ بڑے بڑوں کے ہاتھوں کے طوطے اسے دیکھتے ہی اڑ جایا کرتے تھے۔ جہانگیر کو بڑا ہی زیرک اور سمجھدار جاننا چاہیے کہ اس نے محض کبوتروں کے اڑانے سے نور جہاں کی لیاقت کا اندازہ کر کے اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے سلیقہ شعر پابند، صوم و صلات یا کشیدہ کاری کا ماہر وغیرہ ہونے کی شرط نہ رکھی تھی۔ جہانگیر کی بیوی کے علاوہ اس کا عدل بھی مشہور ہے۔ اس نے محل کے باہر ایک زنجیر اور زنجیر سے ایک گھنٹا لٹکا دیا، پاس ہی دربان بٹھا دیا کہ کوئی فریادی نزدیک آنے کی کوشش کرے تو اس کے ڈنڈا رسید کرے۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی شخص گھنٹا بجانے میں کامیاب ہو جاتا تھا اور بادشاہ کو بے وقت جگاتا تھا۔ اس کی سزا بھی پاتا ہوگا۔ جہانگیر کا عدل اس کے زمانے کے حساب سے تھا۔ نظام عدل میں ایسی ترقیاں بعد میں انگریز کے زمانے میں بھی ہوئی کہ مقدمہ چلتا ہے تو برسوں چلتا ہے۔ فیصلہ ہونے تک فریقین اگر زندہ ہوں تو یہ بھی بھول چکے ہوتے کہ جھگڑا کس بات کا تھا۔ زنجیر اور گھنٹے والا نظام آج رائج کیا جائے تو یہ خطرہ ہے کہ لوگ یہ چیزیں ہی چرا لے جائیں گے یا بیچ کھائیں گے۔ جہانگیر نے فتوحات زیادہ نہیں کی، بس بیٹھا تزک لکھتا رہتا تھا، انصاف کرتا رہتا تھا، شراب پیتا رہتا تھا اور نور جہاں سے محبت کرتا رہتا تھا۔ سوال یہ ہے، کیا کوئی بھی لڑکی کبوتر اڑا دیتی تو جہانگیر اس سے شادی کر لیتا؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ جہانگیر اکبر کے بعد کیوں تخت پر بیٹھا، بلکہ تخت پر ہی کیوں بیٹھا؟ یہ پیراگراف پیش کیا گیا ہے ابن انشا کی کتاب سے، جس کا نام ہے اردو کی آخری کتاب۔